بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ علم الحدیث کورس کے سلسلے میں الحمدللہ مختلف موضوعات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں آج بھی ہم مختلف موضوعات پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چند ارشادات مبارکہ ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کی جو پہلی روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جبکہ اگلی حدیث ہے لا دین لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ ان دونوں حدیثوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مومن شخص کی دو صفات ذکر فرمائی ہے۔ پہلی صفت امانت ہے اور دوسری صفت اپنے وعدے کو، اپنے عہد کو پورا کرنا ہے، اور فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ دونوں صفات موجود نہیں ہیں تو ایسا شخص جو ہے وہ کامل اور مکمل طور پر مومن نہیں کہلایا جا سکتا۔ مومن تو نام کے حساب سے ہیں، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج ادا کرتا ہے، اور اگر فوت ہو جائے گا تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو جائے گا۔ لیکن جو ایک کامل مومن کی صفات اور کامل مومن میں خوبیاں ہونی چاہیے، یہ ان خوبیوں سے محروم ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ اپنے ایمان سے وہ لذت اور وہ ذائقہ اور وہ مزہ حاصل نہیں کر سکتا جو ان اوصاف اور ان خوبیوں والے مومن حاصل کرتے ہیں۔ پھر امانت، چاہے وہ مال کی امانت ہو، چاہے وہ کسی راز کی امانت ہو، وہ ساری امانتیں اس کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، وہ کسی جگہ ملازم ہے تو ڈیوٹی اس کی امانت ہے، وہ پوری ڈیوٹی ادا کرے گا۔ ایک شخص ہے، وہ تاجر ہے، وہ اپنی تجارت کے اندر امانت داری کرے گا۔ اسی طرح ایک شخص عالم ہے تو یہ علم اس کے پاس امانت ہے تو اس کو آگے پہنچائے گا۔ اسی طرح وعدے کا ذکر ہے، تو انسان کسی کے ساتھ وعدہ کرتے وقت اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں اسے پورا کروں گا، لیکن پھر اسے پورا نہیں کرتا کسی عذر کی وجہ سے، معقول عذر کی وجہ سے، تو یہ اس وعید میں اور اس گناہ میں داخل نہیں ہے۔ البتہ اگر وعدہ کسی گناہ کا ہے تو پہلے سے اس کو اطلاع دے دے اور اس وعدے کو توڑ دے۔ اسی طرح یہ وعید اس شخص کے بارے میں ہے کہ جس کا شروع سے ہی ارادہ اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے اس وعدے کو پورا نہیں کرنا، پھر بھی وعدہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ۔ پھر عہد، چاہے وعدہ چاہے ایک انسان کا دوسرے انسان سے ہو یا وعدہ انسان کا اپنے رب سے ہو، سب کو پورا کرنا یہ دینداری کی علامت ہے۔ اگلی حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حلیم الا ذو عسرۃ ولا حکیم الا ذو تجربۃ۔ حدیث نمبر 3، لا حلیم الا ذو عسرۃ یا عسرۃ، دونوں الفاظ ٹھیک ہیں۔ اور اگلی حدیث لا حکیم الا ذو تجربۃ۔ اس روایت میں آپ علیہ السلام، ان دونوں روایتوں کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حلیم یعنی بردبار شخص، متحمل شخص، برداشت کرنے والا شخص، اور اسی طرح حکیم، سمجھدار، عقل مند شخص، ان دونوں کی علامتیں بتائی ہیں کہ دنیا کے اندر بردبار اور متحمل مزاج شخص وہی ہو سکتا ہے جو بار بار پسلا ہو، جس نے بار بار معاملات کے اندر نقصان اٹھایا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جب اسے معاملات کے اندر نقصان ہوگا، جب وہ لوگوں سے دھوکہ کھائے گا تو آئندہ وہ احتیاط کرے گا، اور آئندہ احتیاط کے نتیجے میں وہ نقصان نہیں اٹھائے گا اور اسے متحمل کہا جائے گا۔ اسی طرح حکیم یعنی عقل مند اور دانا شخص، سمجھدار شخص اسی کو کہا جائے گا جس نے بار بار معاملات کا تجربہ کیا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے، بار بار تجربہ کرنے کے نتیجے میں اسے معاملات کی سوجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ہے، سمجھداری حاصل ہو جاتی ہے،
اور ایسا شخص جو ہے وہ پھر حکیم اور سمجھدار اور عقل مند کہلاتا ہے۔ اگلی حدیث، لا عقل کالتدبیر ولا ورع کالکف۔ پانچویں حدیث ہے، لا عقل کالتدبیر ولا ورع کالکف۔ لا عقل کالتدبیر، تدبیر کرنا، تدبیر کا مطلب ہوتا ہے معاملات کے اندر غور فکر کرنا، معاملات کے نتیجے اور انجام پر غور کرنا اور پھر کوئی معاملہ کرنا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی معاملات کے اندر غور فکر کرتا ہے، اس کے انجام اور نتیجے پر غور کرتا ہے، تو اس شخص کی طرح کوئی اور عقل مند نہیں ہے۔ سب سے بڑی عقل یہ ہے، سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ انسان معاملات کے اندر غور فکر کرے، اس کے انجام پر غور کرے اور اس کے مثبت اور منفی یعنی پازیٹیو اور نگیٹو دونوں جو اس کے پہلو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھے، پھر کوئی کام کرے، تو اس سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہے۔ اور اگلی حدیث ہے، ولا ورع کالکف۔ کف کا مطلب ہوتا ہے خود کو روکنا، اور ورع کا مطلب ہے تقوی۔ تو فرمایا کہ خود کو گناہوں سے روکنے کی طرف کوئی اور تقوی نہیں ہے۔ تقوی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان نیکی کے کام بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ گناہوں کی زندگی بھی گزارے، گناہ بھی کرتا رہے، اس کو متقی نہیں کہا جائے گا۔ متقی کے لفظ کے اندر ہی بچنے کا معنی موجود ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو شخص خود کو گناہوں سے روکتا ہے، اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں کے اندر مبتلا نہیں کرتا، تو ایسے شخص سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں ہے۔ تو پہلی حدیث کے اندر جو ہے وہ عقل مندی کی علامت بتائی گئی ہے کہ معاملات میں غور فکر کرنا، انجام پر غور کرنا، تمام پہلو کو ذہن میں رکھنا، اس سے بڑی کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور اگلی حدیث میں بتایا کہ خود کو گناہوں سے روکنا، خود کو گناہوں سے بچانا، اپنے نفس پر قابو رکھنا، اس سے بڑی کوئی تقوی نہیں ہے۔ تو یہ آج کا سبق ہے، اور یہ مختصر تقریباً 6 احادیث ہے۔ ان احادیث پر عمل کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔